يا رجاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال تعالی فی مقام آخر: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کے کلام میں سے مختلف مقامات میں سے دو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے، جو کہ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کائنات کا پورا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے ہی چلتا ہے، اس کی مرضی سے ہی چلتا ہے. اور اس نے کائنات کو بنانے کا جو بنیادی مقصد بطور خاص اگر ہم جن و انس کی بات کریں تو ان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں صرف چند باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، عبادت کا صرف یہ مفہوم شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری زندگی عبادت سے ہی عبارت ہے. زندگی کے ہر پہلو میں، ہر لمحے پر انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، یہی عبادت کا صحیح معنی ہے. جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا وہاں اس کے اوپر چلا جائے، اور جہاں اللہ رب العزت نے منع کیا اس سے رکا جائے. عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے. اور اس کے بعد جو شرعی اعتبار سے اللہ نے عبادات کو فرض قرار دیا ہے یا جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. اللہ رب العزت کی بہت سی صفات ہیں، جن میں سے ایک بنیادی صفت اللہ رب العزت کی انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ذات ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں، لیکن جب کبھی اللہ کے بندے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے اور انفرادیت سے نکل کر پھر اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو سبق سکھانے کے لیے، اپنے بندوں کو واپس اپنی طرف پلٹانے کے لیے، واپس اپنی طرف لوٹانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کچھ پریشان کرتے ہیں، کچھ غموں کا شکار کرتے ہیں، کچھ مصیبتیں انسانوں پر پھر نازل ہوتی ہیں جو کسی بھی صورت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کا اپنا کردار ہے، انسان کے اپنے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وہ غضب انسان کو سبق سکھاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. 25واں پارہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا تمہیں جو بھی کبھی کوئی مصیبت
کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کا تو یہ دستور ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم کریں، یہ تو انسان ہے جو بذات خود اپنے نفس پر، اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت اور پریشانی تمہارے اوپر لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تمہاری نافرمانیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو تمہیں سبق سکھانے کے لیے تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی اس طرح کی وبا تمہارے اوپر اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں تاکہ تم واپس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور اللہ کا تو طریقہ یہ ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، آیت کا اگلا حصہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تو بہت سے معاملات کو ویسے ہی اگنور فرما دیتے ہیں، درگزر کر جاتے ہیں، بہت سی چیزوں کو تو اللہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ مطلب ہمارے بہت سے چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ، کیونکہ ہم بحیثیت انسان ہم تو سراپے گناہ ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو موازنہ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گناہوں کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہتے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین جن کی زندگیاں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرتی، اس سب کے باوجود وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت سے معافیاں طلب کرتے، جبکہ ہم تو سراپے گناہ ہیں لیکن ہمیں اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کی پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بہت سے چھوٹے چھوٹے معاملات کو، تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ رب العزت ویسے ہی درگزر فرما جاتے ہیں، اس کی اللہ رب العزت پرواہ ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہی نہیں فرماتے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نحل میں 14ویں پارے میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ رب العزت تمہارے ظلموں کی بدولت، تمہاری زیادتیوں کی بدولت، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرنے پہ آ جائیں، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو اللہ رب العزت زمین کے اوپر، کائنات کے اندر کسی ذی روح کو زندہ نہ چھوڑیں، کسی کو اللہ رب العزت زندہ اس زمین کے اوپر نہ چھوڑیں اگر اللہ رب العزت فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہاری پکڑ کرنے پہ آ جائیں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ڈھیل دیتے ہیں، ہمیشہ ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو۔ یہ جو سلسلہ اس وقت جس کو ہم سروائیو کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے جلد نجات دلائے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اصل جو بات ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اسباب کو سمجھ کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو سبب ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہم اس سب سلسلے کے اندر بھی، اس وبا کا جو ایک پینڈیمک جو سلسلہ ایک پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھک سکے تو یقین مانیے پھر اس سے بہت بڑے عذاب کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ضمیر کو جگا دیں، ہمارے اندر احساس اللہ رب العزت اس کو بیدار فرما دیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ رب العزت کی طرف جھکنے والے بن جائیں۔ تو فرمائے کہ اللہ رب العزت اگر پکڑنے پہ آئیں تو تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ یہ تو تھوڑی سی نشانیاں وہ اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ باقی لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، انسانوں کے گناہوں کا وبال کتنا ہوتا ہے، کس قدر شدت ہوتی ہے انسانوں کے گناہوں کی۔ جہنم کے اندر جو گرمی ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، جہنم کی شدت اور حرارت جو ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسانوں کے گناہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں، اس قدر خطرناک انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے گھروں میں
جو وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر. سمندروں میں جو طوفان پیدا ہوتے ہیں، جو سونامی آتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جو زلزلے برپا ہوتے ہیں، جنگلوں کے اندر جو مختلف قسم کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں جتنے بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فساد برپا ہوتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. یہ سب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بحر و بر کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات، مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، یہ سب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں، اللہ رب العزت ہمیں بحیثیت مجموعی اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ نے تو مثالیں دے دے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بستی یونس علیہ السلام کی بستی کی طرح کیوں نہیں ہوگی. لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ ایمان لائے، انہوں نے توبہ کی، عذاب کے آثار کو دیکھا، جب دیکھا یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو اس کا معنی ان کے اندر یہ بات ان کو سمجھ آئی، ان کا یہ شعور بیدار ہوا، ان کا احساس بیدار ہوا، ان کے ضمیر نے ان کو کہا کہ اگر اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب تمہیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی. یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ معاملات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ فرمائے، لیکن قوم کے اندر جب احساس پیدا ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے آیا ہوا عذاب واپس کر دیا. آیا ہوا عذاب بھی واپس ہو جاتا ہے اگر انسان سچی توبہ کر لے. معاشرے کے اندر جیسے ہم اس وقت بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مجموعی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر شریک ہیں، اور ایسے ایسے بھیانک گناہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم تصور کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو معاف فرمائے. جس معاشرے کے اندر جس باپ کو اللہ رب العزت نے مسیحا بنا کر بیٹی کے لیے بھیجا ہو، وہ باپ، اسی باپ سے اس کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، تو ایمان سے سوچ کر بتائیے کہ اس گناہ کے مقابلے میں یہ جو عذاب جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے، گناہ بڑا ہے یا عذاب بڑا ہے؟ یقیناً اس گناہ کی وجہ سے پورا معاشرہ ختم ہو جائے، اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے. ایسے گناہوں کے سامنے یہ عذاب بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت بار بار میں اللہ رب العزت سے میں بھی معافی طلب کرتا ہوں، آپ بھی معافی طلب کیجئے. اللہ ہمیں اس چھوٹے سے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے دیگر گناہوں کی لسٹیں اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے، جن کی معصوم ذہنیت کو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اس سطح پر ان کے گناہوں کو پھیلایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بچے گناہوں کا جو ہے وہ ایک علامت اور سائن بن جاتے ہیں. کیا یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئیں. دھوکہ دہی، چیٹنگ، کاروبار کے اندر ملاوٹ، یہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. ہم تو اخلاقی معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اقدار اور معاشرتی ویلیوز ہماری اس قدر ہم کار مذلت کے اندر گر چکے ہیں، اس قدر ہم اخلاقی اعتبار سے ذلت کے گڑھوں میں گر چکے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ جہاں جس معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، جانوروں کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے، جہاں پر باپ ماں اپنے بچوں کو قتل کر کے پھر خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. یہ اور اس طرح کے بے شمار گناہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آفات تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، اس کا سبب کوئی ایک بات نہیں ہے،
اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں ان سب چیزوں کا شکار کیا ہے. اور اللہ رب العزت رحم فرمائے اگر ہم آج بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کی، اور اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے ہم ابھی تک بھی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ابھی تک بھی اس سوچ کی طرف آنے کو تیار نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آفات نازل ہوتی ہیں، یہ جو خشکی اور تری کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور آفات نازل ہوتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم تمہیں سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں بہت بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکالیف کا شکار کرتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. لیکن اگر ہم ابھی بھی لوٹنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، پھر ہمیں کسی بہت بڑی قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا یاد رکھو 5 چیزیں، خمس ان ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 چیزیں، 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم ان کے ساتھ آزما لیے گئے، ان کے ذریعے تم اللہ کی طرف سے آزما لیے گئے، اور اس کے بعد کائنات کے امام، پیغمبر آخر الزمان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں تم ان سے آزما ہی نہ لیے جاؤ. وہ اتنی خطرناک باتیں ہیں، فرمایا کہیں تم ان کے ذریعے آزما ہی نہ لیے جاؤ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، جب کسی بھی قوم کے اندر فحاشی اور عریانی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اس فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے منعقد کرتے ہیں. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اندر فشا فیہم الطاعون، ان میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، جس کو ہم کینسر کہتے ہیں، اسی کی شکل ہے. وبائی امراض جن کو ہم سمجھتے ہیں، متعدی امراض جن کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کورونا کی وبا اور اسی طرح سے دیگر وبائیں، ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے. والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، اور وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا ان کے بڑوں نے کبھی نام تک بھی نہیں سنا تھا. لم تكن في اسلافهم، جو ان کے بڑوں میں جن کا وجود ہی نہیں تھا، ایسی بیماریاں. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد ہیں. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو گناہ جس کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم سب اپنے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں، کیا اس وقت ہم برائی کے، فحاشی کے اسی سٹیج پر وقت نہیں گزار رہے جہاں پر فحاشی اور عریانی کو اعلانیہ کیا جاتا ہے؟ ہر جگہ پر آپ کوئی سا، حتیٰ کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی دینی ویب سائٹ کھول لیں تو اس کے اوپر بھی اشتہار اسی طرح کے آتے ہیں، فحاشی اور عریانی کو عام کرنے والے. اور اللہ نہ کرے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ آپ اگر کھول کر دیکھ لیں تو اس کے بعد ایک لسٹ ہے جو کھل جاتی ہے. ہر جگہ پر، ہر علاقے میں. ہماری معاشرتی حیثیت کیا ہے؟ ہم بازار میں، مارکیٹس میں جب ہم نکلتے ہیں تو وہاں پر ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے؟
ہر شخص گناہ کو دعوت دینے والا، اور پھر گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا جب اعلانیہ فحاشی اور عریانی عام ہو جاتی ہے، اس کے باقاعدہ اعلان کیے جاتے ہیں، اس کو منعقد کرنے کے لیے تاریخیں دی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس قوم کے اندر یہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، اس قوم کے اندر کینسر پھیل جاتا ہے، ایسے ایسے متعدی امراض پھیل جاتے ہیں جن کا کبھی ان کے بڑوں نے نام تک نہیں سنا ہوتا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم ماب تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے، اس قوم کو اللہ رب العزت 3 عذابوں کا شکار فرما دیتے ہیں۔ اخذوا بالسنین، اللہ رب العزت ان کے اوپر قحط سالی نازل فرما دیتے ہیں۔ شدت المعونہ، حالات ان کے اوپر تنگ ہو جاتے ہیں، معاشی تنگ دستی عام ہو جاتی ہے۔ وجور السلطان علیہم، اور بادشاہوں کے مظالم ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے گناہ کا جائزہ لیجئے، ماپ تول میں کمی کا گناہ۔ ایک ادنا سے ادنا سبزی بیچنے والا وہاں سے شروع ہو جائیے، اور شیئرز کے کاروبار کرنے والے تک چلے جائیے، گولڈ کا کاروبار کرنے والے تک چلے جائیے، انٹرنیشنل سطح پر جو کاروبار، جو اس سطح کے جو بزنس ہے وہاں تک چلے جائیے۔ کسی بھی جگہ پر آپ کو ماپ تول میں کمی، کسی بھی جگہ پر آپ کو شریعت کے مطابق کاروبار ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، الا ماشاء اللہ۔ گنتی پر مجھے، اپنی انگلیوں پر مجھے گن کے بتا دیجئے کون سا وہ کاروبار ہے جس کے اندر چیٹنگ نہیں ہے۔ کوئی ایک بزنس اس کا نام لے لیجئے۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے لیے سود اس طرح سے حلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کوئی سود سے بچ ہی نہیں سکے گا۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ سود پکڑ پکڑ کے کھانا شروع کر دو۔ ہم یہ دلیلیں دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے سودی نظام کے اندر گر چکے ہیں۔ ماپ تول میں کمی کا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تفصیلات آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم شعیب علیہ السلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کو اسی بات کا حکم دیا تھا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ انہوں نے جب اس بات کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، پوری قوم کو عذاب کا شکار کر دیا۔ اور ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی اس گناہ کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ملٹیپل گناہ کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ رب العزت کے بہت چہیتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کچھ نہیں کہیں گے۔ کیا ہم نے اللہ رب العزت سے وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ نے ہمیں وعدہ دے رکھا ہے کہ تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا؟ اور اس وعدے کی وجوہات کیا ہیں، ہماری اس خوش فہمی اور غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں یہود کی طرح مبتلا کر لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہود نے بھی کہا تھا کہ ہمیں تو صرف چند دن گنتی کی آگ پہنچے گی، اس کے بعد ہم بچ جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ اور بعض نے تو کہا کہ صرف 1 ہفتہ ہمیں آگ پہنچے گی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے دین کے اندر جو وہ گھڑتے تھے، دین کے اندر جو ان لوگوں نے امینڈمنٹ کر رکھی تھی، اس سب چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم کون سے دھوکے کا شکار ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کن باتوں کے اندر لگا رکھا ہے؟ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، چند باتیں، چند اذکار جو ہم نے اپنے طور پر جو ہے وہ ان کو شروع کر رکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان اذکار کی وجہ سے ہماری جتنے بھی حقوق العباد میں ہم نے زیادتی کی ہوگی سب معاف ہو جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فرضی زکوٰۃ
نفلی صدقہ تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے۔ اگر کسی کو فرض کی پرواہ نہیں ہے تو یقیناً وہ نفل کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا منع القطر، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں روک لی جاتی ہیں، رحمت کی بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین کے اندر چوپائے اور جانور نہ ہوتے، مال مویشی نہ ہوتے، حشرات الارض اور انسیکٹس اور یہ سب چیزیں انسانوں کے سوا نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بارشیں تمہیں مل جاتی ہیں نا کبھی کبھار، فرمایا اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہ ملتا، یہ تو سب اللہ ان کی طرف سے، ان کی وجہ سے نازل فرماتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہمارے اوپر پھر بھی رحمت کی بارشیں ہو جاتی ہیں، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ رحمت کی بارشیں کیسے رک جاتی ہیں؟ کبھی آتی ہے بارش تو عذاب بن جاتی ہے، بارش آتی ہے تو بے وقت آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو کورونا کی وبا، اس کو ایک ہم جیسے ابھی تک بھی ہم لوگ اس حوالے سے کچھ الجھنوں کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کو ایک سازش کے طور پر اس کو پھیلایا گیا، اس کو سازش سمجھ لیجئے، لیکن ہمارے ممالک کے اندر ٹڈی دل کا عذاب تو کسی کی وہ دنیاوی اعتبار سے پھیلائی گئی کوئی سازش نہیں ہے۔ ٹڈی دل تو امریکہ کی بات نہیں سمجھتی، وہ تو اس طرح کی جو سازشیں دنیاوی اعتبار سے تیار کی جاتی ہیں وہ تو اس وجہ سے نہیں ہیں۔ جب ہماری فصلیں بالکل پک چکی ہوتی ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے جب بارش نازل ہوتی ہے، جب بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے جب فصلیں تیار ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے بارشیں آ جاتی ہیں، جو بارشوں کا موسم نہیں ہوتا، اور جب ضرورت ہوتی ہے کھیتی کو سیراب کرنے کی، بارش کا قطرہ نہیں ہوتا۔ شہروں میں اندازہ لگا لیجئے جب بارش ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، اور اگر کبھی بارش آتی ہے تو موتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بارش ابھی آ رہی ہے جو کبھی مل جاتی ہے تمہیں، یہ تو مال مویشی کی وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ تم نے کیسے اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر لیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل کرتے ہیں۔ تم اپنے گناہوں کی طرف اگر دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ سب بارشیں تو اللہ مویشیوں کے لیے نازل فرماتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو تمہیں تو بارش کا قطرہ بھی نہ ملتا۔ اس کے بعد چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَيَأْخُذُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو توڑ دیتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی اور اپنے تمام دوست احباب سے سب لوگوں سے کروں جو مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا ہوا وعدہ کیا ہے، تو ہم میں سے اکثریت تو اس وعدے کو ہی نہیں جانتی۔ جب ہم وعدے کو جانتے ہی نہیں تو اس وعدے کا ایفا کیسے ہوگا، اس کو ہم پورا کیسے کریں گے؟ ہم تو وعدے کو ہی نہیں جانتے، ہم تو جو ڈیڈ تیار ہوئی ہے ہم اس ڈیڈ کو ہی نہیں جانتے، ہم تو اس ایگریمنٹ کو ہی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کون سا کیا ہے ہمیں تو اسی کا نہیں پتا۔ اللہ رب العزت نے اس وعدے کا سرسری صاحب کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، جو تمام بنی نوع انسان سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے انبیاء سے لیا ہے، ایک وعدہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے لیا ہے۔ 9 پارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا جس وقت اللہ رب العزت نے تم سب سے تمام بنی نوع انسان سے وعدہ لیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پیدا فرما کے تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کی پوری تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تفصیلات ذکر فرمائی۔ اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، امراء کو غرباء کو سب کو الگ کیا، انبیاء کو امتوں کو سب کو الگ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب سے وعدہ لیا۔ وعدہ بھی کیسے لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
تمام کو گواہ بنایا، مجھے آپ پر اور آپ کو مجھ پر نہیں، مجھ کو مجھ پر گواہ بنایا تاکہ کل میں یہ نہ کہہ سکوں کہ میں تو اس بات میں، مجھے تو اس وعدے کا پتہ ہی نہیں تھا، کوئی گواہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے ہی مجھ پر گواہ بنایا تاکہ کل میں انکار کروں تو میرا ہی نفس میرے خلاف گواہی دے دے۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہی کے نفسوں کو ان پر گواہ بنا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کی پھر سب تفصیلات ہیں جو قرآن پاک کی آیت اور تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے، جس کو بنیادی اعتبار سے عہد الست کہا جاتا ہے، اور مفہوم جس کا یہ ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کا معاہدہ، یہ وعدہ ہے جو میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا بلا شہدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ رب العزت ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اللہ نے فرمایا یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا تاکہ کل تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا۔ یہ وعدہ اللہ نے ہر انسان کی گھٹی میں داخل کر دیا ہے، فطرت میں رکھ دیا ہے، انسان کی نیچر میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ رکھ دیا ہے۔ اس حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے آئین کو چھوڑ دیتی ہے، اس دستور کو چھوڑ دیتی ہے، اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ عدوا من غیرہم، اللہ رب العزت ان کے اوپر اغیار کو مسلط فرما دیتے ہیں، قوموں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، قومیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح رہتی ہیں، بس کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، قوموں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ان کی معاشی پالیسیز کوئی اور بناتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیاں دشمن بناتے ہیں، ان کے بجٹ دشمن بناتے ہیں، کون سے نئے ٹیکس لگیں گے دشمن بتاتے ہیں، ان کے معاملات کس طرح سے چلیں گے دشمن بتاتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگلے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے تو آپ کو لگے گا شاید آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَيَأْخُذُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے سب دشمن لے جاتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اس بات سے پناہ میں رکھے کہ میں اللہ کے رسول کے اندر الفاظ کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ کروں۔ فرمایا فَيَأْخُذُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ، حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بذات خود اس کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ فرمایا ان کے پورے سال کی جو کچھ بھی ان لوگوں نے کمایا ہوتا ہے، جو بھی آؤٹ پٹ ہوتی ہے، جو بھی اس کا پروفٹ ہوتا ہے، وہ سب کا سب دشمن لے جاتا ہے، قرضوں کی ادائیگی میں سب چلا جاتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، جب اللہ کے دین کی ہمیں پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو اس بات کی پرواہ کیسے ہوگی کہ ان کے اوپر کسی مسلم کو مسلط کیا جائے، ان کے اوپر کسی عادل حکمران کو مسلط کیا جائے، ان کے اوپر کسی منصف حکمران کو مسلط کیا جائے، پھر ہمارے اوپر کوئی داہریہ آ جائے، کوئی سیکولر آ جائے، کوئی کسی بھی طرح کا حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، اللہ رب العزت کو پھر ہم سے کیا لگے جب ہمیں اللہ کے وعدے سے کوئی غرض نہیں، جب ہمیں اللہ رب العزت کے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں تو اللہ ہماری پرواہ کیوں کریں گے؟ اسی سے ایک اور بات ضمناً تھوڑی سی یاد آئی، اس کے بعد پانچویں بات کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ اتفاق سے کورونا کے حالات میں آپ نے دیکھا علماء کی کثیر تعداد اللہ رب العزت کے پاس چلی گئی ہے۔ اتفاق سے آج بھی سب صبح واٹس ایپ میسیجز دیکھے تو ایک بہت بڑی شخصیت ابتدا میں کراچی سے ہی ان کا تعلق تھا، یہیں پر ماشاءاللہ رہتے تھے، حافظ صلاح الدین یوسف، تفسیر احسن البیان تقریباً ہر گھر میں موجود ہوگی۔ سعودیہ جب ہم جاتے ہیں تو اردو کی تفاسیر میں سب سے پہلے ہمیں وہی تفسیر دی جاتی ہے۔ صلاح الدین یوسف احسن البیان کے جو مصنف تھے، آج اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا وقت لکھا تھا، ان کا اجل لکھا تھا، اللہ کو وہ بھی پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی ساری زندگی کو اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ماشاءاللہ انہوں نے
اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی تھی. اور شاید ایسا آج کے زمانے میں بھی ہمیں حیرانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر, شاید ایسا بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کی تفسیر نے اتنی شہرت پائی کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں موجود تھی. دنیا کے ہر کونے میں. میں اکثر بذات خود, چونکہ وہ مختصر تفسیر ہے, اتھینٹک ہے, صحیح حدیث کے مطابق ہے, اس کے اندر کچھ بھی ادھر ادھر کا نہیں ہے, ضعیف روایات سے مکمل اجتناب ہے, اور اکثر بڑی تفاسیر, تفسیر ابن کثیر وغیرہ, فتح القدیر وغیرہ, ان سب کا ملخص ہے, اس کا جو ہے وہ خلاصہ کیا ہوا ہے. میں اکثر بذات خود اس سے استفادہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمایا, یذهب الصالحون الاول فالاول ویبقى حثالة كحثالة الشعير او التمر. نیک لوگ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. الاول فالاول, ایک ایک کے بعد آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے. بہت سی نامی گرامی دین کے اندر قد کاٹ والی ہستیاں جو تھیں, جو اپنے تقوی میں ایک نشان تھے, ایک علامت تھے, جو اپنی نیکی میں علامت تھے, جو اپنے کاموں میں علامات تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے, علم کا اٹھ جانا بھی علماء کے اٹھنے سے ہے. کتابیں تو محفوظ رہیں گی, کتابیں تو آج کل ہماری اسی ایک موبائل کے اندر, دنیا جہان کی لائبریری سب اس موبائل کے اندر موجود ہیں. اگر کچھ موبائل کے اندر, اس میموری کے اندر نہیں ہے, تو انٹرنیٹ کی سہولت ہمارے پاس دستیاب ہے, کہیں سے کچھ بھی حاصل کر لیجیے. کتابوں کو تو ہم نے اس حد تک محفوظ کر لیا, لیکن علم کا اٹھ جانا صحیح حدیث کے مطابق علماء کے اٹھ جانے سے ہے. اللہ کسی کے سینے سے علم کو نہیں کھینچیں گے, کتابوں سے الفاظ ختم نہیں ہوں گے, بلکہ اللہ رب العزت علم کو جب ختم کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو علماء کو اٹھا لیں گے, جو معاشرے کے لیے ایک وبال ہے. اور اگلے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب علماء چلے جائیں گے تو وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ بِالتَّمْرِ, دنیا کے اندر کچرا رہ جائے گا. جو لوگ رہ جائیں گے نا, وہ لوگ نہیں ہوں گے, وہ کچرا ہوگا. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ ہے. فرمایا کوڑا کرکٹ رہ جائے گا دنیا کے اندر. لا یبالیہم اللہ بالۃ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کون سی جگہ پر کیسے مرتے ہیں, کیسے جیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کی اللہ رب العزت کو پرواہ ہی نہیں ہوگی. صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. اور فتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے جو حوالے سے یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے. المیہ ہے, المیہ ہے ہمارے لیے, سوچنے کا مقام ہے, اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا مقام ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور سچی توبہ کرنے کا مقام ہے. پانچویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, تفصیلات میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں, آپ لوگ سب ان چیزوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں. فیصلے ہماری عدلیہ کیسے کرتی ہے, حکمران کیسے کرتے ہیں, اور پورا ایک جو سلسلہ ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. قرآن و سنت کی بالادستی کیا ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہوتے ہیں. غریب بیچارہ ساری زندگی اللہ رب العزت رحم فرمائے, یہ ہمارے معاشرے کے اس طرح کے کیسز ہیں کہ جس کو عدالت نے باعزت بری کرنے کا اعلان کیا, جب اس کے گھر پہ نوٹس پہنچا تو پتہ چلا 2 سال پہلے اس کی جیل میں وفات ہو چکی تھی. یہ ہمارے ممالک کے کیسز ہیں, ہمارے اس معاشرے کے المیہ ہے یہ, جس کو 25 سال کے بعد عدالت نے باعزت بری کیا. 2 سال پہلے اس کی جیل کے اندر وفات ہو چکی تھی, 22 سال وہ جیل میں گزار کے دنیا سے جا چکا تھا. اس کے بچوں کو یتیم کس نے کیا, اس کی بیوی کو بیوہ کس نے بنایا, اس کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا کس نے چھینا, اور 22 سال وہ اس میں جیل کے اندر وہ گلتا اور سڑتا رہا, اس کو انصاف کیوں نہیں ملا. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم کے حکمران, اس کی عدلیہ, اس کی جوڈیشری, اس کے بڑے ججز, چیف جسٹس, یہ سب جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جعل اللہ بأسهم بینہم, اللہ پوری قوم کو آپس میں گتھم گتھا کر دیتے ہیں. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی, اللہ اس قوم کے اندر خانہ جنگی پیدا فرما دیتے ہیں.
بھائی بھائی کا احساس ختم کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں قوم قبیلے ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، وہ سب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ آج اولاد ماں باپ کی اس وجہ سے دشمن ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ان کی ساری جائیداد کو ہتھیا لیا جائے۔ باپ اس وجہ سے بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے، آگ کر دیتا ہے، جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، تاکہ بیٹا میری جائیداد سے محروم ہو جائے۔ بھائی اس لیے بھائی کو قتل کر دیتا ہے تاکہ اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے۔ بھتیجا چچا کو قتل کر دیتا ہے، چچا بھتیجے کو ٹھکانے لگانے کے در پہ ہے۔ جعل اللہ بأسہم بینہم، جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3 سخت سزائیں ذکر فرمائی ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ 6 پارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ فرمایا خانہ جنگی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ احساس، رواداری، پیار، محبت، مساوات، رحم دلی، احساس کے جذبات، یہ سب ختم ہو جاتا ہے اس قوم کے اندر۔ اب ان ساری باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد دیکھیے اور ایمان سے بتائیے، اپنے ضمیر کو جگا کر بتائیے کہ کیا ہم کسی انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں؟ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک رحمت کی امید کی کرن دکھائی ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، دو طریقے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کسی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں، جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ ایک تو یہ سبب ہے، یہ تو آج ہم پا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ دوسرا جو اللہ رب العزت نے عذاب سے بچنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے، وہ آج بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ اس قوم کو بھی عذاب کا شکار نہیں کرتے جب تک کوئی قوم اللہ سے معافی مانگتی رہتی ہے، بخشش طلب کرتی رہتی ہے۔ اور بخشش طلب کرنا کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور آئندہ سچی توبہ کر لینا کہ اللہ جو ہو چکا مجھے معاف فرما دیجیے، آج کے بعد نہیں ہوگا، پکا وعدہ کر لیا جائے۔ اگر صحیح معنی میں استغفار کیا جائے تو اللہ آج بھی اس عذاب سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔